الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر صدق الله العظيم۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی کچھ ساعتیں گزر بھی چکی ہیں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالی نے ایک ایسا دن رکھا ہے جس کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسم اٹھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 راتوں سے مراد وہ ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظیم الشان ہو۔ تو اللہ تعالی نے جب ان راتوں کی قسم کھائی تو اس سے ان راتوں کی فضیلت اور ان کا عظیم الشان ہونا معلوم ہو گیا، اور راتوں کی قسم اس لیے کھائی گئی کیونکہ راتوں کے ساتھ میں دن خود بخود اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دن سے پہلے رات آتی ہے اور اس کے بعد میں دن آتا ہے، یعنی تاریخ جو بدلتی ہے تو وہ رات سے بدلتی ہے، کہ پہلے رات آئے گی اور اس کے بعد میں اس کے دن اسی کے تابع ہوگا۔ تو بہرحال یہ قربانی کے ایام آنے والے ہیں، تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے تعلق سے، قربانی کی تاریخ کے تعلق سے، قربانی کے کچھ مسائل کے تعلق سے گفتگو کر لی جائے، تاکہ لوگوں کو بصیرت ہو جائے، لوگوں کو جو کچھ ضروری مسائل ہیں وہ معلوم ہو جائیں۔ تو اسی لیے آج کی یہ نشست ہے، اللہ تعالی صحیح طریقے سے ہم لوگوں کو بولنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قربانی کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی یہ ایک کوئی نیا عمل نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل خاص طور سے دیا گیا ہو، اور ماقبل امتوں کے اندر جو امتیں اور جو مذاہب اسلام سے پہلے گزرے ہیں ان کے اندر یہ عمل موجود نہ رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب سے انسان کا اس دنیا کے اندر وجود ہوا ہے اسی وقت سے قربانی کا یہ عمل بھی چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو قربانی کی گئی، جیسا کہ میں نے ابھی آیت بھی پڑھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، انہوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کی تھی۔ کہ قرآن کی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آپ ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طریقے سے سنا دیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، تو ان میں سے حابیل نے مینڈھے کی قربانی پیش کی تھی اور قابیل نے اپنی کھیتی باڑی میں سے غلے کی قربانی اور غلے کا صدقہ پیش کیا تھا۔ اور اس زمانے میں
قربانی کو قبول کرنے کا جو دستور تھا اس کے مطابق آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کے مینڈھے کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، کیونکہ پرانے زمانے میں قربانی کے مقبول ہونے کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ کسی میدان میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر اپنی اپنی قربانیاں رکھ دیا کرتے تھے، پھر آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو وہ آگ جلا دیا کرتی تھی۔ یہ علامت تھی کہ اس آدمی کی جو قربانی ہے وہ قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی جو کہ مینڈھے کی صورت میں تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے وجود سے ہی قربانی کا تصور بھی ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، اور قربانی کا عبادت ہونا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور اس کی صورت اور اس کا وجود وہ ہر ملت میں ہر مذہب کے اندر موجود رہا ہے۔ البتہ قربانی کی جو شکل اب ہمارے درمیان میں رائج ہے اور چلی آ رہی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے شروع ہوتی ہے، جو واقعہ مشہور و معروف ہے، تمام لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ کے اوپر بھی قربانی کو واجب کیا گیا اور اس کی جو خاص شکل ہے اس کو بھی واجب قرار دیا گیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی یادگار کے طور پر یہ صورت اب چلی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے عام طور پر یہی سلسلہ تھا کہ قربانی کے لیے آگ نازل ہوتی تھی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی وہی طریقہ رائج رہا کہ آگ نازل ہوتی تھی اور قربانی کو مقبول ہونے کی صورت میں اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ لیکن قربانی کا جو مروجہ طریقہ ہے، رائج طریقہ ہے، وہ امت محمدیہ کے اوپر ہی واجب کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں قربانی کی حقیقت کو، اس کی حکمت کو اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک آیت کے اندر ہے، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تقوی پہنچتا ہے، جو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے، تمہارا پابند بنا دیا، تمہارا مطیع بنا دیا، تمہارا مطاع بنا دیا گیا ان کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ جانور کو قربان کیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اس قربانی سے جو تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مقصود ہے کہ آیا اس بندے کے اندر میری لگن اور میری تڑپ ہے یا نہیں، اس کا میرے ساتھ ایسا تعلق ہے یا نہیں کہ میں اس کو کسی بات کا حکم دوں اور یہ بے چوں چرا بغیر کسی سوال جواب کے اس کام کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، اس کام کو انجام دے دے۔ تو اس بندے کا میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور اس طرح کا تعلق ہے یا نہیں، اصل اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا مقصود ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان جس جانور کو ذبح کر رہا ہے، ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس کا خون وہ نالیوں کے اندر بہہ جاتا ہے، اس کا گوشت وہ ہمارے پیٹوں میں اور ہمارے اعزاء اقارب اور فقیروں کے، غریبوں کے یہاں چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں پہنچا، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے، اور اسی کو قربانی کا فلسفہ، قربانی کی حکمت کہا جاتا ہے کہ اصل قربانی کا جو مقصد ہے، قربانی کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اس طرح کا تعلق ہے یا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بغیر کسی سوال جواب کے ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی سے وہ سوال بھی ختم ہو جاتا ہے جو عام طور پر آج کل
بہت سارے لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ بھئی قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ جانوروں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور جانوروں کو قربانی کے دنوں میں ذبح کیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اسکول کھول لیے جائیں، اسپتالوں کو قائم کر لیا جائے، غریبوں کی شادیاں کر دی جائیں، غریبوں کی مدد کر دی جائے اسی پیسے سے۔ تو اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل جو مقصد ہے قربانی کا وہ یہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بظاہر تو یہ بات معقول نظر آتی ہے، کیونکہ اسلام نے غرباء اور مساکین کے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، لیکن اصل یہ ہے قربانی کے اندر کہ قربانی یہ اختیاری عمل نہیں ہے، بلکہ وہ محض حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل اہل اسلام کے اوپر کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اس میں کسی سوال جواب کی اور اپنی عقل کو گھوڑے دوڑانے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس حکم کے اندر جو راز پوشیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اسی کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا اصل جو تقویٰ ہے، جو تمہاری دلی کیفیات ہیں، ان کو جانچنا مقصود ہے۔ تو اصل یہی دیکھنا ہے کہ بندے کا معبود کے ساتھ میں اس طرح کا تعلق ہے یا نہیں کہ وہ اس کے ہر سوال کے اور اس کے ہر حکم کے اوپر وہ اپنے سر کو تسلیم کر دیتا ہے، خم کر دیتا ہے، اور کسی طریقے کی پس و پیش اس کے اندر نہیں ہوتی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کریں تو اس میں ان کو اختیار رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہی اصل قربانی کا فلسفہ اور قربانی کی حقیقت ہے۔ ایسے ہی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور یادگاروں کا پورا احترام قائم رکھے تو ان شعائر کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آ جائے جس کو آگ کھا لے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ سابقہ شریعتوں کے اندر، سابقہ امتوں کے اندر بھی قربانی کا یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ ایسے ہی حدیث کے اندر بھی قربانی کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، تو لہذا تم اس کی وجہ سے اپنے دلوں کو خوش کیا کرو، اور جب تم قربانی کرو تو خوش دلی سے کیا کرو۔ ایسے ہی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، یعنی ہم یہ قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے دادا اور تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر دمبا وغیرہ ذبح کریں تو ان کی اون کے اندر کیا ثواب ہوگا؟ تو فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو یہ کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں ہیں
جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا یہ سلسلہ شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور قربانی کی جو حقیقت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اور قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے وہ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے جو وجوب کی شرائط ہیں وہ کیا ہیں، قربانی کس کے اوپر واجب ہوگی؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 6 شرائط ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا اور قربانی واجب نہیں رہے گی۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، اور یہ شرط وہ ہر عبادت کے اندر ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی غیر مسلم ایام قربانی میں مسلمان ہو گیا اور وہ صاحب نصاب بھی ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 2، عقل مند ہونا، کسی پاگل کے اوپر، مجنون کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، بالغ ہونا، نابالغ کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی ایام قربانی کے اندر بالغ ہو گیا اور وہ مالدار بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، لیکن اگر نابالغ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور نہ اس کی طرف سے اس کے والدین کے اوپر یا اس کے جو ولی ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر کوئی نفلی طور پہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن واجب قربانی نابالغ کے اوپر نہیں ہوگی۔ نمبر 4، آزاد ہونا، تو غلام کے اوپر قربانی نہیں ہے، کیونکہ غلام وہ اپنی جان کا ہی مالک نہیں ہے، نہ اپنے مال کا مالک ہے، تو اس وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ مقیم ہونا، کہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر مسافر مالدار ہے اور وہ سفر کی حالت میں قربانی کرے تو اس کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ نہ کرنا چاہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور آخری شرط ہے صاحب نصاب ہونا، لہذا فقیر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی فقیر اور غریب آدمی اپنی خوشی سے قربانی کرے تو اسے اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی کے پاس میں نصاب کی بقدر رقم موجود ہے مگر اس کے اوپر اتنا قرض ہو کہ اگر وہ ادا کرے گا تو وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا، تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو خلاصہ ہے کہ مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد اور مقیم اور صاحب نصاب آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، جس سے معلوم ہو کہ قربانی ہمارے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو قربانی ہر اس عقل مند، بالغ، مسلمان، مقیم کے اوپر واجب ہوتی ہے جو نصاب کا مالک ہو یا اس کی ملکیت میں ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہو کہ جس کی مالیت نصاب تک پہنچتی ہو۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس میں 7.5 تولہ صرف سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو، یا اتنا زائد سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو، اور ان دونوں کی کو ملا کر ان کی جو رقم ہے، ان کی جو ان کی جو مقدار ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس آدمی کے اوپر کہا جائے گا کہ قربانی واجب ہے۔ یہاں یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو انسان کی جان یا اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتی ہے، مثلا کھانا پینا، رہائش کا مکان، پہننے کے کپڑے، اور اہل صنعت و حرفت کے جو اوزار ہوتے ہیں، جو لوگ جیسے کوئی بڑھائی ہے، کوئی لوہار ہے، تو ان کے جو اوزار ہوتے ہیں وہ بھی ضرورت اصلیہ کے اندر شامل ہیں۔ سفر کی گاڑی ہو، سواری وغیرہ ہو، تو یہ جو ضرورت کے اندر ہو تو یہ ضرورت اصلیہ میں شامل ہیں، لیکن اگر ضرورت سے زائد گاڑی وغیرہ ہیں تو پھر وہ ضرورت اصلیہ میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس سے زائد اس کو شمار کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ چیزیں آدمی کے پاس میں موجود ہیں تو اس صورت میں اس آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ آج کل بہت سے لوگ اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ جو صاحب نصاب اور ان کے اوپر تمام شرطیں پائی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے۔
تو ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعید آئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر گنجائش ہو اور اس کے باوجود وہ آدمی قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے اور ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اس کا اور ہمارا کوئی رشتہ اور کوئی ناطہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خوش دلی کے ساتھ میں قربانی ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر قربانی کا طریقہ، قربانی کا جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ، اس کو لٹانے کا طریقہ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی، خوش دلی سے کرنے کی اور اپنے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔